أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. 1442 ہجری کے عشرہ ماہ ازاں کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج آپ 8ویں مجلس میں شریک ہیں. 12 صادقین کا وہ تعارف کہ جو پروردگار عالم نے آسمانوں سے زمین کی طرف بھیجا ہے وہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اس لیے کہ جب تک جھوٹ بولنے والا شیطان موجود ہے تب تک سچ بولنے والا رحمان کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے. یہ عدل قدرت پر مبنی ہے، انصاف قدرت پر مبنی ہے، قسط قدرت پر مبنی ہے. یہ عدل الہی پر حرف آ جائے گا کہ شیطان بہکانے والا تو ہو اور وہ بھی وہاں سے اجازت لے کے آئے کہ میں ان کو بہکاؤں گا، اور اللہ کہے کہ تو بہکاتا جا اور میں جہنم کو بھرتا جاؤں گا. تو ادھر سے شیطان نے حملہ اللہ سے کہا کہ میں ان پہ حملہ کروں گا، اور اللہ نے کہا کہ میں ان کو دفاع کے لیے اپنی طرف سے سپاہی بھیجوں گا. اور یہ جو 12 صادقین کا سلسلہ یہ وہی تسلسل ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ ہے. اگر اس وقت اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندوں کی ضرورت تھی تو کیا آج اللہ کے نمائندوں کی ضرورت ختم ہو گئی؟ سیدھی سی بات ہے. اگر اس وقت یہ ضرورت تھی کہ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے الہی نمائندہ آئے، تو آج اللہ کی وہ فطرت بدل کیسے جائے گی؟ میں نے رک کے جملہ کہا تھا، میں ابھی آیت پڑھ دیتا ہوں تو آپ تک جملہ پہنچ جائے گا. اللہ کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہماری فطرت و سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اللہ کی سنت و فطرت یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے ہادی آئے. تو اگر آج ہدایت کی ضرورت ہے تو کیا اللہ کی فطرت آج بدل جائے گی؟
تو کیا اللہ کی فطرت آج بدل جائے گی؟ تو آج بھی اللہ کی فطرت جاری اور ساری ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی عہد میں چاہے اپنے نمائندے کو ظاہر رکھے یا غیب میں رکھے. یہ اس کی مرضی ہے. اور مرضی مولا اور مرضی خدا پر کسی بندے کو حرف زنی کی اجازت نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ الٹیمیٹ باس ہے. سنیں سارے، اللہ جو ہے وہ الٹیمیٹ باس ہے اور باس کا حکم ماننا سب پر واجب ہے. لیکن اس باس میں اور دنیا کے باس میں فرق ہے. دنیا کے باس کی نہ مانو تو تنخواہ روک لیتا ہے. یہ رحیم ہے، یہ کریم ہے، یہ قدوس ہے، یہ سلام ہے، یہ مہیمن ہے. یہ دنیا کا رزق روکتا نہیں ہے. اللہ نے انسان کے ذمے کچھ کام لگائے اور کہا کہ یہ کام کرو. مثلا جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور عقل دے دی تو اب انسان کی ذمہ داری انسانوں پر رکھ دی. یہ اللہ نے انسانوں کو آزمائش کی منزل سے گزارا. توجہ، کہا کہ ہم نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے اور ہم نے خمس کا نظام رکھا ہے. اس لیے رکھ دیا یہ صدقہ، زکوٰۃ اور خمس کا نظام کہ ہم نے تم میں سے بعض کو کچھ زیادہ دولت دے دی ہے، اور وہ اس لیے نہیں دی کہ تم الل تلل خرچ کرو. ہم نے تمہیں زیادہ دولت اس لیے دی کہ تمہارے پڑوس میں کوئی اس کا مستحق ہے، کوئی ہے جو اس دولت کا، تمہاری اس زیادہ دولت کا مستحق ہے. اصل میں حصہ اس کا تھا، ہم نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم اسے پہنچا دو، تاکہ تم اسے پہنچا دو. ہم چاہتے تو سب کو مساوی تقسیم کر دیتے. مجھے بتائیے، کیا اللہ برابر برابر سب کو رزق تقسیم نہیں کر سکتا تھا؟ وہ قادر مطلق ہے اور وہ عادل ہے. عادل کے ساتھ وہ ہر شخص کو، ہر انسان کو برابر برابر رزق تقسیم کر سکتا تھا. لیکن اس نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. جنہیں زیادہ دیا ان کا بھی امتحان، جنہیں کم دیا ان کا بھی امتحان. جی سلامت رہیں. کہا کہ ہم چاہتے تو سب کو یکساں مساوی رزق تقسیم کر دیتے، لیکن جن کے پاس زیادہ دولت آ گئی ہے وہ ان کی نہیں ہے، کسی اور کی امانت ہے جو ان کے پاس موجود ہے. اب تلاش کرو کون صدقے کا حقدار ہے، کون زکوٰۃ کا حقدار ہے، کون خمس کا حقدار ہے. تلاش کرو. تمہارے پاس ہے تمہیں دینا ہے، ہمارے پاس تھا تو ہم دے رہے تھے. تمہیں دیا ہے تم تلاش کرو. جاؤ دیکھو صدقے کا مستحق کون ہے، خیرات کا مستحق کون ہے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے. اور سادات کے لیے ہم نے خمس رکھ دیا. جاؤ تلاش کرو آل رسول کون ہے. اگر پریشان بیٹھا ہے تو تمہارے پاس اس کا خرچہ ہے. تو اب انسانوں پر انسانوں کی ذمہ داری لگائی، لیکن انسان اپنی ذمہ داری صحیح پوری نہیں کر رہا. لوگوں نے وہ زیادہ دولت اپنے پاس جمع کر لی اور اس کے مستحق تک نہیں پہنچایا. تو اللہ نے انسان کی ذمہ داری انسان پر لگائی. تو انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، جو بے لباس سو جاتے ہیں، جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کی بیٹیاں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کا خرچہ نہیں ہے. تو انسان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. بعض انسان بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن سلام کرو اس اللہ پر کہ کہیں کوئی چونٹی بھوکی نہیں سوتی، کہیں کوئی پرندہ بھوکا نہیں سوتا. قدرت اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، قدرت اپنا نظام چلا رہی ہے، اللہ اپنا نظام چلا رہا ہے. دنیا کے سارے ادارے ٹھپ ہو چکے ہیں، کوئی ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا، لیکن ادارہ قدرت آج تک کام کر رہا. ادارہ قدرت آج تک بالکل صحیح کام کر رہا ہے. ویسے ہی ہوا چل رہی ہے، ویسے ہی موسم بدل رہے ہیں، ویسے ہی تغیر ہے، ویسے ہی تبدل ہے، ویسے ہی گرمی ہے، ویسے ہی سردی ہے، ویسے ہی خزاں ہے، ویسے ہی بہار ہے، ویسے ہی برسات ہے. اللہ نے کسی کی ہوا روکی یا روک لی آپ کی ہوا؟ تو پھر بولے کیوں نہیں؟ اللہ نے کسی کی آکسیجن روکی؟ اللہ نے کسی کا رزق روکا؟ وہ ظالم نہیں ہے، وہ کسی کا رزق نہیں روکتا. ہوا ویسے ہی چل رہی ہے، فضا ویسے ہی قائم ہے، آکسیجن ویسے ہی مل رہی ہے، زمین ویسے ہی غلہ اگا رہی ہے، بادل ویسے ہی بارش برسا رہا، اور گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے باوجود اس کی عطا نہیں رک رہی ہے، وہ مسلسل عطا پر عطا کرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ہے اس کی فطرت. اس کی فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کی سنت کبھی نہیں بدلتی. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تم اللہ کی فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اللہ کی جو سنت کل ہے وہ آج بھی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج کوئی الہی نمائندہ نہیں ہے تو گویا قرآن کی ذات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کی فطرت بدل گئی.
اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو ہر دور میں ایک الہی نمائندہ جو بتاتا جائے کہ سچ کیا ہے، سچ کیا ہے، اور اب دیکھو کہ سچ کہاں تک جاتا ہے اور اللہ کا نظام کہاں تک جاتا ہے۔ حدیث قدسی ارشاد فرمایا، کل بھی میں نے 2 اماموں کا تذکرہ کیا اور آج میں آپ کو ایک نئے رخ سے 12 صادقین کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ تیار ہے سب؟ 8ویں تقریر ہے، خاموش نہیں بیٹھنا، میرا ساتھ دینا ہے، مل کے آواز بلند درود پڑھے، آگے پیچھے دائیں بائیں سب سے آواز آنی چاہیے۔ اللہ نے جب انسان خلق کیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ انسان بلندی کی طرف آ جائے۔ انسان کا مستقر، اس کا مسکن بلندی ہے، پستی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا، توجہ، حدیث قدسی آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، متفق علیہ حدیث قدسی ہے، اہل تسنن کیا بھی ہے، اہل تشیع کیا بھی ہے، جب کہہ دوں تو مانو کہ سب نے لکھا۔ وہاں حضرت ابو ہریرہ اور یہاں ابو بصیر، بات پہنچ گئی؟ تو اب دونوں مکتب نے حدیث قدسیہ کو لکھا اور بہائے نہیں ایسے جیسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شرح دعائے کمیل آغائے انصاریان کی کتاب، اور انہوں نے اس حدیث قدسی کے حوالے سے کئی ریفرنسز دیے، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ حدیث قدسی اللہ کہہ رہا ہے، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون۔ اللہ کہہ رہا ہے، میرے بندے میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا۔ خاموش بیٹھے سر، یہ آپ سب ہے میرے ساتھ، یہ ادھر والے بھی سر، ایک ایک لفظ پر آج غور کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، 8ویں تقریر ہے، اب 2 تقریریں رہ گئی اور نتیجہ آپ کے حوالے ہونے جا رہا۔ اے میرے بندے، میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا۔ جب اللہ کہتا ہے تو کرتا ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ 5 وقت آپ کہتے ہیں انکا لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے، کن کا مالک بناؤں گا، لیکن شرط یہ ہے، شرط کیا ہے کہ تو میرا بندہ بن جا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، پیچھے تک میں چاہتا ہوں سب مجھ سے بات کریں اور سب میرے ساتھ چلیں۔ کہ میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا، شرط اس کی یہ ہے، پہلے تو میرا بندہ بن۔ جب تو میرا بندہ بن جائے گا، میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا۔ عبدی اطعنی، یہاں تک میری اطاعت کر، ایسی میری اطاعت کر۔ ترجمہ کروں؟ ہے قلب میں وسعت ترجمہ سننے کی؟ کوئی ملا تو نہیں بیٹھا ہوا؟ علماء کے سامنے ترجمہ کرنے میں لطف آتا ہے، عالموں کے سامنے، ملا کے سامنے نہیں۔ اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ عالم سے بات ہو رہی ہے، عالم بیٹھا ہے، اس کے سامنے ترجمہ کروں گا۔ علماء کسی بھی مسلک کے ہوں، میرے سر کا تاج ہے، چاہے عالم اسلام کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، عالموں کے سامنے ترجمہ آپ کے حوالے۔ عبدی اطعنی، عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر۔ اب سنو، کئی قلب شک نہ ہو جائیں، اللہ کہہ رہا ہے حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ یاد رکھو، اس جیسا کوئی نہیں، ساتھ دو میرا، اس جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ کہہ چکا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں۔ جب وہ کہہ چکا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، تو وہی کہہ رہا ہے میں مجھ جیسا بناؤں گا۔ اب وہ کہتا نہیں، میری ذات میں کوئی شریک نہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہتا میری ایک صفت ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ میں کسی شے سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور میں تجھے بھی اپنی صفت کا حامل بناؤں گا، تو بھی کہتا جائے گا ہو جا اور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے مجھ جیسا بننا، کہ میں نے ہر شے بنائی ہے کن کہہ کر۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ اس کا امر کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، اس شے سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے مالک کن بناؤں گا، تجھے مالک کن بناؤں گا، شرط یہ ہے کہ تو بندہ بن جا، اور بندہ بھی میرا، عبدی میرا بندہ بن جا، اطعنی اور میری اطاعت کر، یعنی جیسے اللہ چاہے ویسے اطاعت کرو۔ اطاعت کے نام پہ خاموش نہ ہوا کرو، اور زیادہ بولا کرو۔ جیسے اللہ چاہے ویسے بنو، جیسے اللہ چاہے ویسے بنو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی مشکل کام نہیں، جب تمہیں زمین پر بھیجا تو میں نے طریقے بتائے کہ میں کیسا چاہتا ہوں،
کیسا چاہتا ہوں. تو اب اللہ نے یہ جو ہمارے پاس ارکان اسلامی آ گئے، فقہ اسلامی آ گئی، تو اللہ نے اس میں ایک ایک رکن واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جیسے ہی تکالیف شرعیہ واجب ہو جائے، جیسے ہی بلوغت کی منزل پر آ جاؤ، جیسے ہی مکلف ہو جاؤ، تو اب تم پر تکالیف شرعیہ واجب ہو گئی، اب ویسے چلنا جیسے ہم کہہ رہے ہیں. جب 14 برس کے ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو اب ویسے چلو جیسے ہم کہہ رہے ہیں، ویسے رکو جیسے ہم کہہ رہے ہیں، ویسے قدم اٹھاؤ جیسے ہم کہہ رہے ہیں، ویسے دسترخوان پر بیٹھو جیسے ہم کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے نوالے توڑو جتنے ہم کہہ رہے ہیں، ایسے پانی پیو جیسے ہم کہہ رہے ہیں. تو نئی بات بتا رہا ہوں کیا؟ ایک ایک طریقہ اسلام نے بتایا. دسترخوان پر بیٹھنا کیسے، کس آسن سے بیٹھنا، پانی کتنے گھونٹ پینا ہے، نوالے کتنے چھوٹے توڑنا ہے، قدم کتنے بڑے اور کتنے چھوٹے لگانا ہے، بچوں سے کیسے بات کرنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے، ماں باپ کے سامنے کیسے رہنا ہے، دوستوں کے سامنے کیسے رہنا ہے، زوجہ کے سامنے کیسے رہنا ہے، بیٹیوں کا کیا ادب ہے، بیٹوں کا کیا ادب ہے، دوستوں کا کیا ادب ہے، معاشرے کا کیا ادب ہے، استاد کا کیا ادب ہے، شاگردوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. گھر جاؤ تو کون سا قدم پہلے جائے، باہر آؤ تو کون سا قدم پہلے آئے، مسجد میں جاؤ، میرے گھر آؤ تو کون سا قدم پہلے جائے، میرے گھر سے باہر آؤ تو کون سا قدم پہلے جائے، بیت الخلا جاؤ تو کون سا قدم پہلے جائے، بیت الخلا سے باہر آؤ تو کون سا قدم باہر آئے. ایک ایک چیز ہم نے بتائی ہے، یہاں تک کہ چلو تو کس انداز سے چلو. ہر مورخ نے لکھا کہ جب بھی مصطفیٰ کبھی ہم نے انہیں گلی میں چلتے ہوئے دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بلندی سے نیچے آ رہا. ایسے چلتے تھے، سر جھکا کر چلتے تھے، گردن جھکا کر چلتے تھے، ادب سے بولتے تھے، پیار سے بولتے تھے، ملائم لہجے میں بات کرتے تھے، لطیف لہجے میں گفتگو کرتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے، خطا پر معاف کرتے تھے، مانگنے سے پہلے عطا کرتے تھے، رحمت کا نمونہ تھے، سر کے بال سے لے کے پاؤں تک رحمت للعالمین تھے. اب ویسے بنو جیسے ہم چاہتے ہیں، اور جب تم ویسے بن جاؤ گے تو ہم تمہیں کن کا مالک بنا دیں گے. شرط یہ ہے کہ ہماری اطاعت کرو. توجہ، یہ حدیث قدسی کینسل نہیں ہوئی، یہ حدیث قدسی منسوخ نہیں ہوئی، یہ حدیث قدسی آج بھی جاری اور ساری ہے، آج بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے آج بھی اوپن آفر ہے، کوئی آئے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرے اور کون کا مالک بن جائے. چپ ہو گئے آپ؟ یہ کوئی سے مراد میں ملا کو کہہ رہا ہوں. یہ جو فتوے لگانے والے مولوی سے پوچھو کہ آپ اللہ کی اطاعت کا کب حق ادا کریں گے کہ آپ بھی مالک کن بن جائیں. بولو اپنے اپنے مسجد کے پیش نماز سے کہ اللہ نے حدیث قدسی کہہ دی کہ میری اطاعت کا حق ادا کرو، میں تمہیں کن کا مالک بنا دوں گا. تو مولوی صاحب کیا آپ کن کے مالک ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں. تو آپ کہہ دیجئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر رہے. ایک بڑا جملہ کہا ہے، جیسے ہی کوئی مولوی کہے کہ میں مالک کن نہیں ہوں تو کہہ دیجئے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اب تک اطاعت خداوندی کا حق ادا نہیں کیا، اور جب آپ نے ادا نہیں کیا تو ہم پر کیا تبلیغ کریں گے. تو سب سے پہلے ان علماء حضرات کو، ان مولانا حضرات کو بشمول میرے، تو وہ حق اطاعت ادا کرنا ہوگا جو اللہ چاہتا، اور جب اللہ کا چاہا ہوا حق اطاعت ادا ہو جائے تو پھر مالک کن بن جائے. پہنچ گئی یہاں تک بات. اللہ نے کہا میرا ایک وعدہ ہے اور ایک وعدہ تو کر. تو یہ وعدہ کر تو میری اطاعت کا حق ادا کرے. میرا یہ وعدہ ہے میں تجھے مالک کن بنا دوں گا. اب ایک بندہ ایسا تصور کرو، ختم کر دوں کیا تقریر. اب ایک بندہ ایسا تصور کرو جس نے ویسے زندگی گزاری جیسے اللہ چاہتا، جو ویسے حیات گزار رہا ہے جیسے اللہ چاہتا. اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اس نے اللہ کے مطابق ایک ایک سانس لی ہے، اور جب اس نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا تو اب پلٹ کر وہ اللہ سے یہ گزارش کر سکتا ہے کہ پروردگار میں نے وعدہ پورا کیا، کیا میں نے اطاعت کا حق ادا کیا؟ آواز آئے گی ہاں بندے تو نے اطاعت کا حق ادا کر دیا. تو بندہ کہے گا پروردگار تو اپنا وعدہ پورا کر. تو جب یہاں سے بندے نے وعدہ پورا کیا تو وہاں سے اللہ پر واجب ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرے. تو تصور کرو ایک بندہ جس نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا اور اللہ نے اسے مالک کون بنا دیا. تصور کرو کوئی بندہ ایسا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا اور اللہ نے اسے مالک کون بنا دیا.
اس لیے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا. تو اب جب اللہ کسی کو مالک کن بنا دے تو میں نہیں بتانے والا، اب تم سب بتاؤ کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے جو مالک کن بن جائے. جو مالک کن بن جائے وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اب یہ تم سوچو. میں بتاؤں گا تو کہیں کوئی احمق انسان غلو کا الزام نہ لگا دے. جسے اللہ مالک کن بنا دے تو سوچو وہ کیا کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اب سوال تم سب سے ہے اور سوال کا جواب سب کے پاس ہے، یہاں بچے سے لے کے آخری آدمی تک، پیچھے تک، دائیں بائیں، میری مائیں بہنیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں، سب کے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے کہ سب سے اولین اور آخرین، سب سے اہم ترین انسان، سب سے بلند ترین انسان جس نے اطاعت خداوندی کا حق ادا کیا، اس کا نام ہے محمد. بہت کم لوگ بول رہے ہیں، آج جس کا نہیں اٹھے گا مجھے شک ہو جائے گا. جس نے بالکل اطاعت خداوندی کا حق ادا کیا ہے اس کا نام ہے، مل کے بولو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس نے اطاعت خداوندی کا حق ادا کیا اس کا نام ہے مصطفیٰ. ہے کہ نہیں؟ اس سے کسی کو انکار تو نہیں. تو جب اللہ کی اطاعت کا حق مصطفیٰ نے ادا کیا تو کیا اللہ نے مصطفیٰ کو کون کا مالک نہیں بنایا ہوگا؟ جملہ آپ دینے جا رہا ہوں، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے. جب مصطفیٰ نے، محمد نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا تو کیا اللہ نے محمد کو مالک کو نہیں بنایا؟ بنایا بنایا بنایا. تو جس مصطفیٰ کو اس کی اطاعت کے صلے میں اللہ نے مالک کون بنایا، اسی مصطفیٰ نے کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، بیچ کا بھی محمد، آخر بھی محمد. اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہمارا 12 کا 12 محمد. تو اب علی بھی مالک کون، حسن بھی مالک کون، حسین بھی مالک کون. توجہ فرمائی آپ نے. وہ محمد اپنا تنہا اعلان کر کے نہیں گیا. یہ نہیں کہ بچوں کی محبت سے مغلوب ہو کر کہہ دیا کہ یہ مجھ جیسا ہے. ارے وہ تو اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک وہ نہ کہے کہ بولو. اپنے بچوں کی محبت میں نہیں، اللہ نے چونکہ ایسا پایا، اللہ نے پایا اور اللہ نے کہا اے محمد انہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا تو لو علی کو مالک کن بنا رہا ہوں، حسن کو مالک کن بنا رہا ہوں، حسین کو مالک کن بنا رہا ہوں. جو مالک کن بن جائے اس سے کوئی ایک مانگے اور وہ 7 دے دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو جسے مالک کن بنا دے وہ ہر وہ کام کرے جو اللہ کی اجازت ہو. جملہ سوال کے کہا ہے میں نے، اللہ کے اذن کے تحت ہر کام کرے، اس لیے کہ یہ کن نہیں ہے، یہ اذن خدا ہے. یہ اذن خدا ہے کہ تمہیں اذن دے دیا، ہم نے کن کہہ کے پوری دنیا بنائی. ہم نے کن کہہ کے پوری دنیا بنائی. اس سے کسی کو انکار تو نہیں ہے. اللہ نے دنیا بنائی کن کہہ کر دنیا بنائی. وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی نے اسی دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی.
خوش ہوا پروردگار اس بات پر کہ اس نے دنیا کو اس مقام پر رکھا جس مقام پہ میں نے بنایا تھا. اس جملے کی قدر کرنی چاہیے تھی. اس مقام پر اس نے دنیا کو رکھا جس مقام پر میں نے اسے بنایا تھا. دنیا ہے ہی اس قابل کہ اسے طلاق دی جائے. دنیا ہے ہی اسی قابل کہ اسے طلاق دی جائے. اور علی نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دی کہ تو میرے کسی کام کی نہیں. مجھے تو کن سے کام ہے اور کن کو مجھ سے کام ہے. جس کے دست لسان میں، دست زبان میں، قدرت زبان میں جس کے اثر کن ہو جائے تو اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا. تو آج کیا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کی اطاعت کا ادا کر رہا ہو؟ کہیں ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے. اور اس کا لفظ کن جاری اور ساری ہے. یہ مجالس عزا اور ذکر رسول، میلاد مصطفیٰ، مجلس حسین، اس کے ٹھیکیدار نہ میں ہیں نہ کوئی اور. یہ کسی کا اذن کن چل رہا ہے. یہ کسی کا حکم کن چل رہا ہے، اس لیے یہ ذکر ہو رہا ہے. اس لیے ذکر ہو رہا ہے. ہر جگہ اس وقت اذن کن ہے، جبکہ ایک مہلک بیماری پھیلی ہوئی ہے، لیکن کن والے کا دربار کھلا ہوا ہے. اللہ، کن والے کا دربار کھلا ہوا ہے. امام بخاری نے روایت لکھی ہے، یاد آئی تو اس لیے پڑھ رہا ہوں. امام بخاری نے روایت لکھی ہے اور سب نے اس پر متفق علیہ. پیغمبر، دیکھیے پیغمبر سب سے بڑا طبیب وقت ہے، سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، سب سے بڑا محقق ہے. کائنات جس نے بنتی ہوئی دیکھی ہے، انسان جس نے بنتا ہوا دیکھا، وہ اسرار ابدان انسانی سے بہت زیادہ واقف ہے، جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تو کہا کہ طاعون کا مرض پھیلتا ہے، ایک دوسرے سے پھیلتا ہے. جہاں طاعون پھیلے وہاں نہ جاؤ، اور جو طاعون والے شہر میں ہیں وہ شہر سے باہر نہ جائیں. یہ رسول نے کہا. اس کو کہتے ہیں SOPs، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. یہ سب سے پہلے رسول نے متعارف کرائے. پھر جزام کے مرض کے لیے کہا کہ یہ جزام کا مرض جو ہے یہ لگتا ہے، تو کہہ دیا کہ فروا من المجزوم کما فروا من الاسد. مجزوم جزام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو. یہ سب چیزیں پیغمبر نے بتائی. طاعون والے سے دور رہو، جزام والے سے دور رہو، اس لیے کہ یہ متعدی بیماری ہے. متعدی یعنی ایک دوسرے سے لگتی ہے. یہ رسول نے بتایا. آج کسی بل گیٹ نے بتا دیا تو کوئی احسان کیا؟ بل گیٹ کو بتاؤ ہمارے پاس علم کا گیٹ ہے. یہ سب چیزیں بتا گئے اور 1400 برس سے اس فرش ادا پر ہم یہ چیزیں دہرا رہے ہیں. امام صادق نے سب کچھ بتایا، رسول نے سب کچھ بتایا. تو جس رسول نے کہا کہ مجزوم سے دور رہنا، توجہ، کیا یہ روایتیں نکال دی جائیں کتابوں سے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں؟ امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ نے بھی لکھ دیا، اور ان کے مسلک کے اور تمام افراد نے، اور میرے مسلک کے بھی تمام افراد نے لکھ دی روایت. کیا نکال دی جائے روایتیں؟ کیا مالکان کن کا تذکرہ ختم کر دیا جائے؟ کیا ان کے اختیار کو بھلا دیا جائے؟ پیغمبر تشریف فرمائے. امام بخاری علیہ الرحمہ لکھ رہے ہیں کہ ایسے میں پیغمبر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اور ایسے میں ایک شخص آ گیا جو جزام والا شخص تھا، جس کے جزام تھا. اس روایت کو کہاں لے جائیں گے؟ میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روایت کو آپ جھوٹی سمجھ کے نکالیں گے یا سچا سمجھ کے اس پر غور کریں گے کہ اس سے نتیجہ کیا رہا ہے؟ اب نتیجہ دے رہا ہوں. جتنے لوگ SOPs پر عمل کر رہے ہیں بہت صحیح کر رہے ہیں. جنہوں نے ماسک لگائے ہوئے اچھا ہے، بالکل صحیح ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا. یہ بالکل صحیح بات ہے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ فالو کرنے چاہیے اور صحیح ہے، اور یقیناً ہم فالو کر رہے ہیں. پیغمبر بیٹھے، مجزوم آ گیا. پیغمبر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. آیا، پیغمبر نے آنے سے منع نہیں کیا، آیا. نہ صرف آیا، اس نے سلام کیا. پیغمبر نے جواب سلام دیا. نہ صرف یہ کہ جواب سلام دیا، پڑھ کے ہاتھ ملایا. مصافحہ ہوا، اس کو بٹھا لیا. بٹھانے کے بعد کہا جو میں کھا رہا ہوں کھا لے. ختم کر دو کیا بات؟ ایسے بھولے بن جاتے ہیں جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. کہا جو میں کھا رہا ہوں کھا لو. اس نے وہی پیغمبر کا بچا ہوا کھانا کھا لیا اور پیغمبر مسکرا دیے. مسکرا کے پیغام دے دیا تم الگ ہو، ہم الگ ہیں. تمہیں بیماری لگتی ہے، ہمیں نہیں لگتی. ہمارا جھوٹا کھانے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے مجالس میں تبرک تقسیم کر رہے ہیں.
لیکن حضور کا ختمی مرتبہ کا حکم کن چل رہا ہے، چاہے کتنی ہی بڑی قوت کوئی سازش کیوں نہ کر لے، ذکر رسول رکے گا نہیں۔ اس دفعہ شیطان نے بہت بڑا حملہ کیا ہے، مسلسل حملے کیے ہیں اس نے ذکر رسول پر اور ذکر حسین پر۔ کبھی اس نے کہا دھماکے کرو، انہیں ذکر سے دور رکھو، کبھی اس نے کہا ہاتھ پیر کٹواؤ، انہیں دور رکھو، کبھی اس نے کہا ان کو بھوکا مار دو اور ذکر سے دور ہٹا دو۔ وہ دیکھتا رہا، یہ ہاتھ پیر بھی کٹوا دیتے ہیں پھر بھی ذکر نہیں چھوڑتے، یہ دھماکوں میں مر رہے ہیں پھر بھی ذکر نہیں چھوڑ رہے ہیں، یہ بھوکے مر جاتے ہیں پھر بھی ذکر نہیں چھوڑتے۔ اب کہ اس نے حملہ کیا کہ ایسا حملہ کروں گا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے دور ہٹ جاؤ، ایسا حملہ شیطان نے کیا۔ شیطان وہاں سے جو چلا ہے اللہ کے پاس سے، وہ دنیا کے وسائل پر کنٹرول کا حکم اور اذن لے کے چلا۔ اس نے کہا پروردگار مجھے دنیا کے وسائل پر کنٹرول چاہیے۔ اللہ نے دنیا کے وسائل پر کنٹرول اس کو دیا۔ جب کنٹرول وہ بگاڑے گا تو کوئی کنٹرول سنوارنے والا بھی تو ہوگا۔ توجہ ہے، سب میرے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ وہ ہیں کہ جنہیں میں نے مالک کون بنایا، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا۔ تو اللہ کی فطرت بدلتی نہیں ہے، توجہ ہے، اللہ کی فطرت بدلتی نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی فطرت نہیں بدلتی۔ اللہ کی فطرتیں بہت سی ہیں، ایک فطرت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اگر اجازت ہے، تھکے نہیں ہو تو۔ اللہ کی فطرت یہ ہے کہ جناب عیسیٰ اپنی ماں کی آغوش میں بولے، جناب عیسیٰ اپنی مادر گرامی جناب مریم سلام اللہ علیہا کی آغوش میں گفتگو کی انہوں نے، ابھی بچے تھے، چھوٹے سے تھے۔ ایک اور بچہ بولا کہ جب جناب یوسف کی پاک دامنی کی گواہی لینی تھی۔ اللہ کی فطرت جا رہی ہے کہ بچے کے بارے میں بولیں گے۔ کل کی تقریر یاد ہے، بچے کے بارے میں بولیں گے۔ آج دلیل دے رہا ہوں، جناب عیسیٰ کے بارے میں بولیں، جناب یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ کے بارے میں بولا۔ اصحاب اخدود، پوری تقریر پچھلے سال میں کر چکا، اصحاب اخدود کا وہ بچہ کہ جو اپنی ماں کی گود میں تھا، اور جب اس کی ماں کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو بچہ گود میں تھا، اس نے بولا ماں آگ میں کود جاؤ، جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے۔ وہ بچہ بولا، چھوٹا سا بچہ، مشاطہ دختر فرعون کی بیٹی کی جو میک اپ کرتی تھی بیوٹیشن، اس کا بچہ بولا اس وقت جب فرعون نے اس کے تمام بچوں کو آگ میں پھینکوایا، سولی پر چڑھوایا، تو جب آخری بچے کو سولی پر چڑھا رہا تھا تو ماں نے بچے سے کہا پریشان نہ ہونا، ہم راہ حق پر ہیں۔ اللہ کی فطرت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حق کے دفاع کے لیے بچے بولیں گے۔ کوئی ہے ساتھ دینے والا؟ تو اللہ کی فطرت بدلے گی تو نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی فطرت بدلتی نہیں ہے، تو اللہ کی فطرت ہر دور میں جاری اور ساری رہے گی۔ عیسیٰ کے بارے میں بولے، اللہ کی فطرت۔ یوسف کی پاک دامنی میں بچہ بولا، اللہ کی فطرت۔ اصحاب اخدود والا بچہ بولا، اللہ کی فطرت۔ مشاطہ فرعون والی بچی بولی، اللہ کی فطرت۔ 13 رجب کو کوئی بولا، اللہ کی فطرت، اللہ کی فطرت۔ اور ایک بار وہ دور آ گیا کہ جب کوئی جہلا اس رسم کو لے کے آگے بڑھے کہ جہاں علی رضا علیہ السلام کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کے بعد امام کون ہوگا، آپ کے بعد صادق کون ہوگا، آپ کے بعد مالک کن کون ہوگا، اس لیے کہ بہت دن ہو گئے تھے، بہت طویل ہو گئی تھی ولادت میرے محمد تقی امام کی، نوے امام کی ولادت میں بہت تاخیر ہوئی، تو لوگ کہنے لگے آپ کے بعد امام کون ہوگا، آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ کہ اللہ اپنے امر کو نافذ کر کے رہے گا۔ ختم کر دو کیا بات؟ اللہ اپنے امر کو نافذ کر کے رہے گا، اللہ کا امر صادر ہو کر رہے گا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ محمد تقی علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے۔ جب آ گئے تو کچھ عرب کے جہلا جو اس وقت بھی آئے تھے ابو طالب کے پاس کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ بچہ صحیح ہے یا نہیں، تو صاحب کو لے آئے تھے، یاد ہے؟ صاحب کو لائے تھے جسے معیار بلد کہا جاتا ہے۔ آج اسی رسم کو آگے بڑھاتے ہوئے، ارے بھائی جب کفر کی فطرت نہیں بدلی تو کیا حق کی فطرت بدل جائے گی؟ آ گئے اور کچھ لوگ لے کے آ گئے قیافہ شناس، چہرے سے پہچاننے والے کہ یہ بچہ جو ہے اپنے باپ کا ہے یا نہیں، ایک رسم ہے، رسم ہے۔ آ گئے میرے 8ویں امام کے پاس اور کہا آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، یہ قیافہ شناس ہے، رسم ہے عرب کی کہ یہ آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ باپ سے مشابہ ہے یا نہیں۔ کہا جاؤ یہ بچہ لیٹا ہے، ہائے 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 کیا سن رہے ہیں؟ کہا یہ گہوارے میں میرا بیٹا لیٹا ہے، آ جاؤ جسے بلانا ہے لے آؤ۔ 8-10 لوگ آ گئے، انہوں نے امام کے چہرے کو دیکھا اور محمد تقی کے چہرے کو دیکھا، جھولے میں لیٹا ہوا محمد تقی۔
तकवी सादात यहाँ बैठे होंगे ना, आज उनके जद का तस्करा हो रहा है। झूले में लेटे हुए मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मालिक कौन, रसूल का नमा सादिक, अल्लाह का नुमाइंदा, झूले में लेटे, गहवारे में लेटे, और इमाम अली रजा मुस्कुरा रहे। आ जाओ, जो पहचान, जो शनासाई, जो मीजान है, लाओ, देखो ये लेटा मेरा बेटा। वो आगे बढ़े, 10 आदमियों ने इमाम के चेहरे को देखा, इमाम मुहम्मद तकी के चेहरे को देखा। एक बार इमाम ने झूले से उनके चेहरे को देखा। मैंने कहा आखिरी आदमी तक साथ देना मेरा। इमाम ने झूले से लेटे हुए उनके चेहरे को देखा, और अब अल्लाह की फितरत आगे बढ़ी। अल्लाह की फितरत बोली, अल्लाह की फितरत बोली, अल्लाह की फितरत जारी हुई कि जैसे ही वो क़याफ़ा शनास जो चेहरा देखकर पहचानते थे कि ये सही है या नहीं, उन्होंने इमाम के चेहरे को देखा, तो इमाम तकी ने उनके चेहरे को देखा, और फितरत खुदा ने कहा बोलो। अब इमाम तकी ने कहा वल्लाहि इन्नी लअलमु बिअनसाबिहिम मिन आबाहिम, वल्लाहि इन्नी अअलमु ज़वाहिरहुम व बवातिनहुम। जुमला सुनो, क्या खुदा की कसम ये अपने शजरों से इतना वाकिफ नहीं है जितना मैं इनके शजरों से वाकिफ। गुफ्तगू पहुंच रही है, मौजूद समझ में आ रहा है, पहुंच रही है बात, पैगामात पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ाई जाए बात। वल्लाहि इन्ननी लअलमु बिअनसाबिहिम मिन आबाइहिम, कहा कि इनका बाप नहीं जानता जितना मैं जानता हूं ये किसके हैं। समझो, वल्लाहि इन्नी लअलमु बवातिनहुम व ज़वाहिरहुम, और परवरदिगार की कसम मैं इनके जाहिर से भी वाकिफ हूं, बातिन से भी वाकिफ हूं। इनका जाहिर भी जानता हूं और इनके दिल में क्या है वो भी जानता हूं। कौन बोल रहा है? अल्लाह की फितरत में बना हुआ सादिक। मिलके दुरूद पढ़े बाबा से, बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे भी बदल आवाज से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसको देख लेते आप लोग, कौन आया था? अच्छा, माशाअल्लाह, देख लिया हमको। इजाजत बात की जाए, तसलसल हो रहा होता है, आप ऐसे बिल्कुल तसलसल तोड़ देते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फितरत खुदा नहीं बदलती, या बदलती है? 4 आदमी ने बोला नहीं बदलती, आज तक जारी और सारी है। तो कहीं किसी ऐसे बच्चे को तलाश करो जो बोल रहा हो। तलाश करना तुम्हारा काम है, तलाश करना तुम्हारा काम है। फितरत खुदा नहीं बदलती, फितरत खुदा जारी और सारी रहती है। और जिसे अल्लाह सादिक कह दे वो किसी मकाम पर भी झूठ नहीं बोलता, किसी मकाम पर झूठ नहीं बोलता। उसका काम ये है कि सच आगे बढ़ाया जाए और सच का इजरा ऐसे हो कि लोग कबूल करें कि यही सच है। सच का इजरा ऐसे हो, सच का इजरा, इतना इल्म अल्लाह के पास है। और मैं मुसलसल कह रहा हूं, वो अपने किसी नुमाइंदे को बगैर इख्तियार, बगैर इख्तिदार, बगैर इल्म नहीं भेजता। आदम को खाली हाथ नहीं भेजा, नूह को खाली हाथ नहीं भेजा, इब्राहिम को खाली हाथ नहीं भेजा, मूसा ईसा को खाली हाथ नहीं भेजा। सबको कुछ ना कुछ दे के भेजा, सबको दे के भेजा, किसी को खाली हाथ नहीं। जिसकी जैसी जरूरत रही कौम के हवाले से उसको वो मौजूदा दे के भेज दिया। इल्म सबका खासा रहा, जितने हादियाने बरहक रहे हैं सबका खासा इल्म रहा है, सबका खासा इल्म रहा है। और इल्म वो चीज होती है कि जिससे हसद होता है। आलिम हमेशा महसूद रहता है, आलिम से हमेशा हसद की जाती है। वैसे उलमा की भी आपस में हसद मशहूर है, तो जानते सब आलिम इसको अच्छी तरीके से कबूल करते हैं कि उलमा भी आपस में बड़ी हसद करते हैं। उलमा आपस में, भाई उसके पास ज्यादा इल्म है मेरे पास कम, चलो वो हसद नहीं होता, वो रश्क होता है ना, उससे भी ज्यादा हासिल कर लो, ये अच्छी चीज है। हसद का मतलब होता है जो उसके पास है वो खत्म हो जाए, और रश्क का मतलब ये होता है जो उसके पास है वो मेरे पास भी आ जाए, मैं भी वैसा बन जाऊं। तो इल्म से हमेशा हसद रहा है, इल्म से हमेशा हसद रहा। मेरे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जब दरबार में पहुंचे, दरबार है खलीफा बनु अब्बास का, और जानते हैं किस बादशाह का दरबार है?
جب پہنچے تو ایک مناظرہ ترتیب پایا، اس لیے کہ اپنی بیٹی کا عقد کرنے والا تھا محمد تقی سے، چونکہ باپ کو ولی عہد بنا چکا تھا، تو اب بیٹے سے بھی کہا کہ میں اپنی بیٹی کا عقد آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ام الفضل کا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، ابھی تو 10 برس کے ہیں اور کیا ولی عہدی اور کیا ان کو وراثت دے رہا۔ کہا اچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک مناظرہ ارینج کرتے ہیں، ہمارے دربار میں جتنے علماء ہیں سب آ جائیں، سب سوال کریں گے، جواب یہ بچہ دے گا۔ اس دور کا سب سے بڑا عالم یحییٰ بن اقسم، جو درباری مفتی بھی ہے اور بہت بڑا عالم، نام تاریخ میں لکھا، یقیناً بہت بڑا عالم یحییٰ بن اقسم، بیٹھ گئے کرسی صدارت پر، گفتگو شروع ہوئی۔ پہلا سوال، دیکھیے سوال ہزاروں ہیں لیکن یہ اتنا اہم ترین سوال ہے کہ بڑا مشہور ہے تاریخ امامت میں یہ سوال، کہ اس سے اندازہ کر لیں کہ سوال کرنے والے کا مبلغ علمی کیا ہے اور جواب دینے والے کی فکر کی بلندی کیا ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا، کہا کہ آپ سوال کریں گے یا میں؟ امام نے کہا آپ سوال کیجئے، اس لیے کہ ہم وہی ہیں جو کہتے ہیں سلونی، ہمارے جد نے بھی کہا ہم سے سوال کرو، تو آپ سوال کریں، تم سوال کرو۔ یحییٰ بن اقسم نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ کیا؟ جیو جیو سلامت رہو۔ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے کہا سوال نامکمل ہے، پہلے یہ بتاؤ ہل میں شکار کیا یا حرم میں؟ مرد نے شکار کیا یا عورت نے؟ آزاد نے شکار کیا یا غلام نے؟ پہلی مرتبہ کیا یا پہلے کر چکا ہے؟ شکار کرنے پہ نادم ہے یا نادم نہیں ہے؟ شکار پرندے کا تھا یا حیوان کا؟ شکار رات میں کیا یا دن میں؟ اور احرام حج کا تھا یا عمرے کا؟ سلامت رہے پیچھے تک کتنے لوگ کا پہلے سوال کرنے کا ڈھنگ تو سیکھو، کہ ان میں ہر مسئلے کا الگ کفارہ۔ تھر تھر آ گئے لوگ کہ کسی بچے سے پالا نہیں پڑا ہے۔ الامام اماما لو کان غلاما، امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب گہوارے میں ہو، اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب گہوارے میں ہو۔ علم ابدان سے واقف ہے میرا مولا تقی، علم ابدان سے واقف ہے۔ میں کیا کروں، میرے پاس وقت مختصر ہے لیکن میں آپ کا تھوڑا وقت لینا چاہتا ہوں، ہے آپ کے پاس؟ ہے میرے ساتھ؟ علم ابدان کا بھی ماہر ہے میرا مولا تقی، اس لیے کہ میں کہہ چکا کہ رسول کے سامنے پورا جسم انسانی بنا ہے۔ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، یاد ہے آدم کا جسم بن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں نا، تو جسم کا پورا نظام مصطفیٰ جانتے، پورا ایک ایک سسٹم مصطفیٰ کو پتا ہے کہ سر کی رگوں سے لے کے پاؤں کی رگوں تک کون سی رگ کیا کام کرتی ہے، ایکسکریٹری سسٹم کیا ہے، ریسپریٹری سسٹم کیا ہے، سب کچھ جانتا ہے رسول، اور کیسے کام کرتا ہے، کہ ڈائجسٹو سسٹم کیا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اب بہت بڑے بڑے طبیب آ گئے، تو ایک طبیب آیا، کہا کہ کچھ چیزیں کچھ رگیں ایسی ہیں کہ ان کا فصد کھلوایا جائے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ امام نے جراح کو بلایا اور کہا پشت ہے میری پشت، یہاں سے اس رگ کو کاٹو۔ اس نے کاٹا اور وہاں سے کوئی مادہ برآمد ہو، کہا بند کر دو، بند ہو گئی۔ وہ حیران ہو گیا، وہ نکلا، بہت بڑا طبیب تھا، نکلا اپنے عہد مامون کے بہت بڑے طبیب سے ملا جس کا میں نے پرسوں تذکرہ کیا، وقتی شو سے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں محمد تقی کے پاس سے، اور انہوں نے ایک رگ جس کا نام ظاہر ہے، زے الف ہے رے، اس کا نام ظاہر ہے، اور مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ رگ وہاں موجود ہوتی ہے۔ میں اتنا بڑا طبیب، اس نے کہا کہ میں نے بھی 60-70 برس گزار دیے طبابت میں، مجھے آج تک اس رگ کا معلوم ہی نہیں۔ اس نے کتابیں کھولی، کہیں اس رگ کا تذکرہ نہیں، جو اپنی طبابت کی کتابیں تھی، جو دنیا کی لکھی ہوئی تھی، اس میں کہیں اس رگ کا تذکرہ نہیں۔ کہ چلو اس دور میں ایک راہب ہے جو عالم توریت و زبور و انجیل ہے، پوچھتے پچھلی آسمانی کتابوں میں کوئی ایسا تذکرہ ہے؟ چلے اس راہب کے پاس، چلے 90-95 برس کا راہب پہنچے اور کہا کہ بھائی ایسا ایک شخص ہے جس نے علم ابدان پر گفتگو کی ہے، اور وہ فلاں رگ کا نام جانتا ہے اور اس کا مقام جانتا ہے۔ راہب نے آسمانی کتابیں کھولی، پڑھنے کے بعد کہتا ہے
دیکھو جس کے پاس سے تم مل کے آ رہے ہو، جملہ ضائع نہ ہو، جس کے پاس سے تم مل کے آ رہے ہو یا تو وہ نبی ہوگا یا نبی کا وصی ہوگا. قبول ہے یا نہیں؟ کہ یا تو نبی ہے یا کسی نبی کا وصی ہے. اس لیے کہ یہ نظام وہی جانے جس نے بنتا ہوا دیکھا، جس نے بنتا ہوا دیکھا. تو اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو کیا کروں کہ تقریریں 9 اور امام 12 مختصر بچوں کے حوالے کرتا جا رہا ہوں، اور امت کو یہ پیغام کہ کسی سے دشمنی میں 12 کو نہ چھوڑو، کسی سے اختلاف میں اہل بیت کو نہ چھوڑو. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کا ہر مسلک کی گفتگو سنیں اور دیکھیں کہ رسول کے وارث کیسے زندگی گزار کے گئے اور ان کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا. اصل ہدف ہے اور اصل مرکز ہے ذات الوہیت، ذات خدا بندی. اللہ عطا کرتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اور جب اللہ عطا کرتا ہے تو اپنے حساب سے دیتا ہے. بندہ مانگتا ہے تو اپنے حساب سے مانگتا ہے. اور ہر بندے کی جیسا کہ میں نے کہا کہ مولا نے کیا کہا، میں ان کے ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی واقف ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی باطن تک پہنچ جانا یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. میرے مولا تقی کا بیٹا علی نقی، صلوات پڑھنے میں زحمت ہو رہی ہے. تاریخ امامت میں وہ گوشے پڑھ رہا ہوں کہ جو معجزات و اختیار و اقتدار والے ہیں. جو ظلم ہوا ہے ائمہ پر وہ پھر کسی وقت، جو سلطنتوں نے ظلم کیا کہ قید میں رکھا تاکہ لوگ ان تک نہ پہنچنے پائیں، سب لکھا ہوا ہے. وہ میں اس وقت نہیں پڑھ رہا، مصلحت ہے پھر کبھی پڑھیں گے، کبھی الگ سے کوئی موضوع ہو. میں چاہتا ہوں تعارف وہ پہنچے کہ جو علمی تعارف ہو جائے. لوگوں نے کیا کیا وہ اب بھگت رہے ہوں گے. جو انہوں نے ظلم کیا، ظالم ختم ہو گیا، مظلوم کا تذکرہ باقی ہے. جملہ تو اٹھا لیتے کم از کم. ظالم ختم ہو گئے، مظلوم کا ذکر باقی ہے. آج ہر امام کا تذکرہ باقی ہے اور ظالم پہ لعنت ہو رہی ہے، اس لیے کہ قرآن لعنت کر رہا، قرآن لعنت کر رہا. تو باطن سے بھی واقف ہو. آ گیا یونس نقاش، انگوٹھیوں پہ نقش بناتا ہے، انگوٹھیوں پہ لکھتا ہے، نگینوں پہ لکھتا ہے، امام کا چاہنے والا ہے. روتا ہوا آ گیا کہ کیا ہوا، اور روتا ہوا اس عالم میں آیا کہ کفن پہنے پہ آیا. کہ کیا ہوا، کہا کہ مولا حاکم وقت نے مجھے ایک نگینہ دیا تھا اور کہا تھا اس پہ ایک عبارت کندہ کر دو. کہا تو پھر کیا ہوا، کہا میں کام کر رہا تھا، وہ نگینہ 2 ٹکڑے ہو گئے اور اتنا جابر بادشاہ ہے مجھے قتل کر دے گا. اور اب اس نے مجھے بلایا ہے کہ جو کام میں نے کہا تھا وہ نگینہ لے کے آؤ، اس لیے کہ میں انتظار کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے یہ مجھے مار دے گا، اس لیے میں نے غسل خود کر لیا ہے اور کفن بھی پہن لیا. تو اب مولا میرے لیے دعا کریں کہ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. امام نے کہا جاؤ کچھ نہیں ہونے والا. جاؤ کچھ نہیں ہونے والا. امام کی بات پر یقین تھا اور ہمیں ہے، یہ آسانی سے سمجھتے ہیں، ہمیں آج بھی یقین ہے. اس نے کہا جاؤ، امام نے کہا جاؤ، سلام ہو ہمارا امام علی نقی علیہ السلام پر. امام نے کہا جاؤ کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا، تم جاؤ اطمینان سے جاؤ. وہ پہنچا، دربار میں پہنچا. بادشاہ نے کہا قریب آؤ. وہ قریب آیا، کہا سنو میرے 2 بیٹے ہیں، رات ان میں جھگڑا ہو گیا کہ وہ نگ میں لوں گا اور وہ کہنے لگا میں لوں گا. تم یہ کرو نگ کے 2 ٹکڑے کر دو، میں اپنے دونوں بچوں کا بانٹ دوں گا. یہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ مصلحتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں. تو اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ بادشاہ کا اس وقت یہ ارادہ نہیں تھا. جو سمجھ گئے وہ تو میرا ساتھ ہیں. اس کا ارادہ یہ نہیں تھا، اس کا ارادہ اپنا نگ پورا لینے کا تھا. لیکن جب محب نے جا کے امام سے کہا ذرا اللہ کے نمائندے میری مدد تو کر، تو اپنا اختیار کون استعمال کیا، اپنا
اپنا اختیار کن استعمال کیا اور ارادہ بدل گیا بادشاہوں کا. تو ان کے تو کنٹرول میں ارادے ہیں, لوگوں کے ارادے ان کے کنٹرول میں. توجہ ہے آپ کی؟ دنیا کی ہر شے صادق کو پہچانے, وہ ہے صادق. جو اللہ کا نمائندہ اسے دنیا کی ہر شے پہچانتی ہے. جناب یعقوب کی مثال میں نے دے دی کہ بھیڑیے سے پوچھا میرے بیٹے کو کس نے کھایا ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ, ہم جانوروں پر معصوم کا خون اور گوشت حرام ہے. یعنی جانور جانتا ہے کہ اس عہد کا معصوم کون ہے. پھر امام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں علی کی بیٹی ہوں, اور کربلا کے بعد سے اللہ نے مجھے بڑی عمر عنایت کی ہے اور میں طویل عمر کے ساتھ آج موجود ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں. لوگوں نے کہا کہ کیسے پہچانے کہ یہ دعویٰ صحیح کر رہی ہے؟ کہا ایک ہی تو ہے جو بتا سکتا ہے یہ دعویٰ صحیح کر رہی ہے یا نہیں. کہا بلاؤ 10ویں وارث رسول کو بلاؤ. امام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں. نام لینا میں مناسب نہیں سمجھا, میں علی کی بیٹی ہوں. آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعی اپنے دعوے میں سچی ہے یا نہیں؟ تو کیسے پتا چلے؟ کہا یہ سامنے شیروں کا کٹہرا ہے جس میں شیر بدے ہوئے ہیں. یہ عورت اگر اپنے دعوے میں سچی ہے تو کٹہرا کھولو, اسے شیروں کے کٹہرے میں بھیج دو. اگر شیر کھا گئے یہ جھوٹی ہے, اور اگر نہیں کھایا یہ سچی. اچھا, کہا اس لیے کہ آل رسول کا خون اور گوشت جانوروں پر حرام ہے. تو جنہوں نے خون کیا ہے تو بولو نا وہ جانوروں سے بھی بچا رہے ہیں. جانوروں پر حرام, آل نبی کا خون اور گوشت جانوروں پر حرام ہے. کبھی کسی معصوم کو کوئی جانور نقصان نہیں پہنچاتا, اور اگر یہ علی کی بیٹی ہونے کی دعوے دار ہے تو اسے یہ شیر نقصان نہیں پہنچائے. اس عورت کو لے کے چلے, اس نے کہا رک جاؤ, بات یہ ہے کہ یہ بھی تو دعوے دار ہے نا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں. یہ بھی تو دعوے دار ہے کہ یہ علی کے بیٹے. تو پہلے ان سے کہو کہ یہ جائیں اور اپنے دعوے کی تصدیق ثابت کریں. بادشاہ نے کہا بات تو صحیح کہہ رہی ہے. بادشاہ تو چاہتا بھی یہ تھا, حاسد ہے نا, کوئی ایسا موقع آ جائے کہ مجھ پر نام بھی نہ آئے اور کام بھی ختم ہو جائے. کہا یہ سامنے شیروں کا کٹہرا. میرے مولا نے کہا کتنے دن کے بھوکے ہیں یہ؟ کہا 1 دن کے. کہا 2 دن مزید بھوکا رکھو. 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا شیروں کو. اب دربار سجا, میرا مولا نقی داخل دربار ہوا, شیروں کے کٹہرے کا دروازہ کھلا, امام شان رسالت سے چلتا ہوا کٹہرے میں داخل ہوا, کٹہرے کا دروازہ باہر سے بند ہوا. شیروں نے دیکھا علی نقی آ رہے ہیں, بے اختیار چلتے ہوئے آگے بڑھے, کچھ دہاڑ کے کہا. آپ سمجھ میں آئے؟ اب امام نے کہا وعلیک السلام. ایک ایک شیر کو جواب دیا وعلیک السلام وعلیک السلام. شیر آگے بڑھے, کسی شیر نے قدموں پہ منہ رکھا, کسی نے دست بوسی کی, کسی نے قدم بوسی کی, اور لکھا یہ ہے کہ شیر امام کے قدموں کو چومتے جا رہے تھے اور بادشاہ کو دیکھتے جا رہے تھے, بادشاہ کو دیکھتے جا رہے تھے کہ ابھی ان کا حکم ملے تو باہر آ کر تجھے کھا جائے. موڑ موڑ کے دربار کی طرف دیکھ رہے ہیں. کسی نے خوب جملہ لکھا کہ یہ موڑ موڑ کے جو دیکھ رہے تھے تو گویا شکریہ ادا کر رہے تھے, تیرا شکریہ کہ دونوں امام کی قدم بوسی کی اجازت تو مل گئی. کہ امام کی قدم بوسی تو کر رہے ہیں, امام کی دست بوسی تو کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ 12 صادقین کا سلسلہ, اور کہیں بھی کوئی جھول نہیں, کہیں بھی کوئی نقص نہیں, کہیں بھی کوئی ظلم نہیں. دکھاؤ ان 12 صادقین کی حیات پہ کہ کسی سے ظلم کیا, کسی سے ظلم نہیں, کسی سے ظلم نہیں. یہی حسین نے پوچھا تھا کیا میں نے تم پر ظلم کیا؟ کیا میں نے تمہارے گھر کو لوٹا؟ کیا میں نے تمہارے عیال کو نقصان پہنچایا؟ سب نے کہا نہیں نہیں نہیں. اے فرزند رسول, اے رسول کے نواسے, آپ نے ہم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی. کہا پھر کیوں مارتے ہو مجھے؟ اب کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ گریہ کرنا ہے. ایک آپ سے سوال پوچھوں, یہی گردا کرنے کے لیے کافی ہے. آج کون سی محرم؟
بس یہ جملہ ہی رونے کے لیے کافی ہے۔ 8 محرم کل سے حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ 7 محرم دریا پہ پابندی لگ گئی، پانی پہ قبضہ ہو گیا، اور پابندی ایسی لگی کہ فوج یزید کی طرف سے پابندی لگی۔ فوج یزید نے کہا کہ سب پانی پیئے، یہاں تک کہ گھوڑے بھی پی لیں، یہاں تک کہ ہر جانور پانی پی لے، لیکن نہ پیے تو نبی کا نواسہ۔ حسین کے بچوں پر پانی بند۔ امت مسلمہ سے یہی رونا ہے اور گزارش اور درخواست ہے کہ دیکھو نبی کے بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ حسین نبی کا نواسہ بھی تھا اور نبی کا بیٹا بھی تھا۔ مباہلے کی آیت نے بتایا کہ ابنا انا کی منزل پر ہے حسین۔ حسین نبی کا بیٹا، اور حسین کے بیٹے نبی کی اولاد، نبی کی اولاد پر نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے پانی بند کیا۔ یہ رونا ہے اور کوئی رونا نہیں، اسی بات پر رونا ہے کہ حسین کا گلا کٹا تو اللہ اکبر کہہ کے کاٹا گیا۔ یہ کہہ کے کاٹا گیا کہ جلدی گلا کاٹو، نماز پڑھنا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اجرکم اللہ۔ حسین نے کہا پھر کیوں مارتے ہو مجھے، پھر کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ کہا تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی ہے تو تمہارے باپ علی سے دشمنی، تمہارے باپ علی بغض لابی، تمہارے باپ کے بغض کی وجہ سے۔ پڑھ چکا جملہ، تشریح بھی کر چکا۔ تو حسین آئے ہیں اسلام کی اصل روح بچانے، روح صداقت کو بچانے۔ اپنے دور کا صادق ہے حسین، اتنا بڑا صادق کہ اس دور میں حسین صادق بھی ہے، سچا بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ خود اپنی ذات میں مجسم سچ کا نام ہے حسین۔ حسین سے ہٹ کر آج تک کوئی سچ دنیا نے دیکھا نہیں ہے، اور جو حسین کے مقابل آ جائے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ اس لیے یہ ایام ازاں ہیں کہ آؤ دربار حسین کھلا ہوا ہے۔ کوئی ہے انسان کہ جو اس انسانیت سوز واقعے پر رو کے بتائے کہ میں انسان ہوں۔ ایک قافلہ جو 28 رجب کو چلا، کربلا میں، بیچ کربلا میں آ کے لوٹ لیا گیا، اور کوشش یہی تھی کہ کربلا میں کیا ہوا کسی کو کچھ نہ پتا چلے، لیکن حسین اس کا انتظام کر کے چلے۔ ساتھ میں 2 خطیب لے کے چلے، ایک خطیب کا نام زین العابدین اور ایک خطیبہ کا نام بی بی زینب سلام اللہ علیہ، شہزادی ہماری، لاکھوں کروڑوں جانیں قربان ہماری عزتیں قربان ہو جائیں شہزادی پر، ہم ان کے خاک قدم کے برابر بھی نہیں، ان کا نام لینے کے قابل بھی نہیں۔ 2 خطیب، ایک خطیب اور ایک خطیبہ لے کے چلے، اور ایک خطیب اور ایک خطیبہ نے کربلا یہاں تک پہنچا۔ چلو بھئی عباس قافلہ تیار کرو۔ قافلہ تیار ہو گیا، سارے قافلے کو تیار کیا، پورے قافلے کی ترتیب جناب عباس کے ہاتھ میں۔ میں نے عباس نام لیا اور آپ کو گریہ کر لینا چاہیے۔ عباس، ذرا دل سے بولو، ایک آہستہ آواز میں سب بولو عباس، ہلکے سے اپنے دل میں بولو جیسے وہ بولو عباس۔ آنکھ بند کر کے تم سے گزارش، ایک سید بول رہا، دیکھو کیسا رونا آئے گا تمہیں۔ عباس بولو نا، عباس۔ پورے قافلے کا نگران عباس۔ جس بچے کو 6 مہینے کے سفر میں پیاس لگے، چچا عباس مجھے پیاس لگی، جس بچے کو بھوک لگے، چچا عباس مجھے بھوک لگی، اور عباس سب کے لیے کھانا اور پانی لے کے حاضر ہو جائے۔ اس لیے آج جو تم نظر دیتے ہو نا عباس کی، اس کا نام نظر عباس نہیں، حاضری عباس۔ آج کوشش کرنا تھوڑے سے کسی بھی میٹھی چیز پر یا حلوے پر نظر ضرور دلانا، سقائے سکینہ کی نظر، عباس کی حاضری ضرور دلانا، تھوڑی اس سے منتیں پوری ہوتی۔
رزق میں اضافہ ہوتا، جس کے پاس جتنا وہ اتنا پکا کے اور کھلا دے. نظر دے عباس کو. عاشورے تک عباس جب تک رہے، یہ جملہ کوئی بنایا ہوا جملہ نہیں ہے، خود فوج یزید کے ہر سپاہی نے مختار سے کہا تھا کہ مختار جب تک عباس زندہ تھے ہماری مجال نہیں تھی کہ خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں. جب تک عباس زندہ تھے ہماری مجال نہیں تھی کہ خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. وہ دہشت اور رعب تھا عباس کا، وہ بلند قامت عباس، وہ چوڑے شان عباس، وہ علی کی شکل والا عباس، وہ علی کے لہجے والا عباس. اس سب کے باوجود حسین کا غلام عباس، حسین کا غلام عباس، ایک خواہش تھی حسین کے دل میں جو دل ہی میں رہ گئی. ابھی آگے بڑھ رہی ہے نا بات. ایک خواہش تھی حسین کے دل میں، ایک ایک بچے کو جسے عباس نے خود اپنے ہاتھوں سے پالا تھا. سوچو عباس پر کیا گزری ہے کہ جب اون و محمد کے لاشیں آ گئے. سوچو اس وقت کیا گزری ہے کہ بس قیامت ہو گئی اس وقت تو، کہ جب قاسم کی پامال لاش سمیٹ کر آ گئے، اور لا کے جب مقتل میں قاسم کی پامال لاش کو رکھا ہے تو اب عباس آ گئے اور آ کے ہاتھ جوڑ کے حسین کے سامنے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے اور کہا مولا اب تو گود کے پالے ہوئے بچوں کی لاش پامال ہو رہی ہے. جسے رونا نہیں آ رہا وہ گردن جھکائے، جو رونا جانتا ہے مجھے دیکھے. یہ سامنے والے اگر رونا نہیں آتا تو گردن جھکاؤ. یہ سامنے والے پہ ضروری ہے کہ میرے ساتھ گریا کرے، جیسے میں رو رہا ہوں ویسے تم رو. مولا اب تو گود کے کھلائے ہوئے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، اب تو قاسم کا لاشا آ گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہونا. آقا اجازت دے دیجئے کہ عباس جائے، اب اس غلام کو قربان ہونے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے عباس کو سینے سے لگایا اور ایک لفظ کہا، عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو بیٹا. لشکر کے سپہ سالار ہو بھیا. تمہیں پتہ ہے عباس نے کیا کیا؟ راوی کہتا ہے عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور گردن جھکا کر کہا آقا اب وہ لشکر رہا کہاں؟ آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار تھا؟ بڑا مشکل تھا عباس کو اجازت دینا حسین کے لیے. بھیا صبر کرو، بھیا آگے رک جاؤ. وہاں سے حل میں مبارزن کا شور، ادھر سے عباس حکم مولا کے غلام، اطاعت مولا کا تابع، چند یہ خیمے سے باہر ایک خیمے کے سامنے سے گزرے تو اندر سے سکینہ کی آواز آ رہی تھی. سکینہ اپنی ماں ام رباب سے کہہ رہی تھی اماں مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اماں میری زبان میں کانٹے پڑ گئے، میرا گلا خشک ہے، اماں کہیں سے پانی مل سکتا ہے، کوئی چند قطرے پانی مل سکتے ہیں؟ تو پتہ ہے تمہیں بی بی رباب کی کیا آواز آئی؟ سکینہ تجھے پیاس پتہ ہے نا کہ علی اصغر بھی پیاسا ہے بیٹا، تو جانتی ہے علی اصغر بھی پیاسا ہے، کہیں پانی کی سبیل نہیں. یہ الفاظ عباس کے کان میں پڑے. ایک بار وہیں سے کھڑے کھڑے آواز دی سکینہ تمہارا چچا بلا رہا ہے، سکینہ امو بلا رہا. جیسے ہی امو کی آواز سنی سکینہ خیمے کا پردہ الٹتے ہوئے باہر آ گئی. ایک دم عباس نے سکینہ کو گود میں لے لیا. بیٹی پیاسی ہو؟ سکینہ بہت پیاس لگی ہے. کہ چچا خود دیکھ لیجئے زبان میں کانٹے پڑے ہوئے، میری زبان تالو سے چپکتی جا رہی ہے. یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. چچا میری زبان میرے تالو سے چپک رہی ہے، اتنا خشک ہو چکا ہے گلا. اچھا بیٹی ایک بات جو میں کہوں کرو گی؟ جی چچا. کہ جلدی سے جاؤ اپنی مشق لے کر آ جاؤ، اپنی مشق لے کر آ جاؤ. سکینہ 4 دن سے سوکھی ہوئی مشق لے کر آئی. مشق کے دونوں دہانے چپک چکے تھے، بالکل چمڑے کی مشق اور دہانے چپک چکے تھے. سکینہ مشق لے کر آئی. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، سکینہ کی گود میں مشق اور عباس کی گود میں سکینہ. عباس سکینہ کو اس عالم لے کے حسین کے خیمے میں آئے. حسین نے عباس کی گود میں سکینہ کو دیکھا، سکینہ کی گود میں مشق کو دیکھا. ایک بار صرف ایک جملہ کہا، عباس سے نہیں سکینہ سے کہا، سکینہ ابھی چچا کو بھیج رہی ہو، کیا ہوگا اگر چچا واپس
چچا واپس نہ آیا، جاؤ عباس بڑی سفارش لے آ۔ عباس لیکن بچوں کے لیے پانی لینے جاؤ، بیٹا جنگ نہیں کرنی، عباس جنگ نہیں کرنی، جاؤ بچوں کے لیے پانی لا۔ عباس خوش ہو گئے، کوہرام مچ گیا، عباس جا رہے، بیویوں میں غل مچا، عباس جا رہے ہیں۔ ساری بیویاں ایک خیمے میں جمع ہو گئیں، ماتم کا غل برپا ہو گیا۔ ادھر سے حسین نے عباس کو علم عطا کیا۔ جب عباس کو علم ملا تو سکینہ کی مشق علم میں باندھی گئی۔ وہ دن اور آج کا دن علم سے مشق آج تک بندھی ہوئی ہے۔ بتا رہی ہے کہ چچا اور بھتیجی کی محبت ہوتی کیا ہے، کہ آج تک نہ چچا بھتیجی سے جدا اور نہ بھتیجی چچا سے جدا۔ غل برپا ہو گیا، سپہ سالار لشکر حسینی جا رہا ہے، علمدار لشکر حسینی جا رہا ہے، تمہاری آواز بلند ہو جائے، بس دو چار جملے کہنا، اس کے بعد علم برآمد ہوگا۔ وہ علم کہ ہر بچے کے دل میں آج تمنا ہے، ہر بچہ آج کہتا ہے کہ بابا مجھے علم اٹھانا ہے، مجھے علم اٹھانا ہے۔ اتنا پیار ہے بچوں کو عباس سے، دل میں تمنا ہوتی ہے کہ علم عباس کا اٹھائے۔ آج وہی علم برآمد ہونے والا ہے جو حسین کے بچوں کی آس تھا، جو اہل حرم کی آس تھا، وہ علم برآمد ہونے والا ہے، اور ویسے ہی گریہ کرنا جو گریہ کرنے کا حق ہے۔ کوہرام برپا ہو گیا، عباس جانے لگے۔ جیسے ہی باہر گئے، ایک بار بی بی زینب کی آواز آئی، فضا ذرا میرے بھائی عباس کو ایک لمحے کے لیے بلا کے لے کر، عباس کو بلا کے لے آؤ۔ عباس جی بی بی، شہزادی کیوں آپ فرمایا؟ گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے، کہا عباس حسین نے اجازت دے دی، میں نے روکنے کے لیے نہیں بلایا، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں عباس، اور وہ یہ ہے کہ جب 21 رمضان کی شب تھی، 21 رمضان کی شب تھی، 21 رمضان کی شب تھی، میرا بابا علی اس دنیا سے جانے والا تھا، تمام اصحاب کو باہر بھیجا، میں تنہا رہ گئی، میرے بابا نے مجھے نزدیک بلایا۔ عباس میں سمجھی جب میں بابا کے نزدیک جاتی ہوں تو بابا میرے ماتھے پہ پیار کرتے ہیں، میں نے کہا شاید آج جانے والے ہیں تو میری پیشانی چومنا چاہتے ہیں۔ عباس میں آگے بڑھی، میں نے اپنی پیشانی بابا کے دہن کے نزدیک کی، اس دن میرے بابا نے میری پیشانی چومی نہیں، اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے شانے سے چادر ہٹائی، کبھی میری کلائیوں کو چوما، کبھی میرے بازوؤں کو چوما۔ میں نے کہا بابا میرے ہاتھوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تمہیں پتا ہے عباس بابا نے کیا کہا؟ بابا نے کہا زینب ان ہاتھوں میں رسیاں بندھے، ان بازوؤں پہ تازیانے مارے جائیں گے۔ عباس میں نے بابا سے کہا تھا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال کہ اس بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے۔ عباس آج تم جا رہے ہو، زینب کو یقین ہو گیا ہاتھ بندھیں گے۔ ہاں گریہ کرو، کیا سینے پہ ہاتھ نہیں مار سکتے؟ کیا اس دست بریدہ سپاہی کے غم میں کیا سینے پہ ہاتھ نہیں مار سکتے؟ خدا ہاتھوں کو سلامت رکھے، سینے پہ ہاتھ مارو، ماتم کرو، ماتم، سینہ سر پیٹو۔ عباس جا رہا ہے، سکینہ کی آس جا رہا ہے، عباس جا رہے ہیں، علم جا رہا ہے۔ سکینہ نے 64 بچوں کو جمع کیا اور کہا بچوں آ جاؤ، بچوں آؤ، بچوں دیکھو میرا چچا جا رہا ہے اور پانی لینے جا رہا ہے، اب اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ میرا چچا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، میرے چچا جو وعدہ کرتے وہ پورا کرتے۔ بچے اطمینان سے بیٹھ گئے، انتظار میں بیٹھ گئے۔ یہاں سے عباس کا علم چلا، سب دیکھ رہے ہیں وہ عباس جا رہے ہیں۔ عباس جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے، دریا پہ قبضہ کیا، ساری تفصیل چھوڑ رہا ہوں، دریا پہ قبضہ کیا، پانی مشک میں بھرا، علم اٹھایا، لے کے چلے۔ ایک بار ایک تیر چلا، تیر کا نشانہ مشک تھا، مشک چھری، عباس کے سر پر گرز لگا، علم لہرایا، علم نیچے گرا، سکینہ نے اپنا دل پکڑ لیا، آواز دی پروردگار میرے چچا کی خیر ہو۔ آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے کہا چادر زہرا کا واسطہ، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، سینے پہ ہاتھ مارنا۔ علم نیچے گرا، سکینہ نے دل کو پکڑا، پروردگار میرے چچا کی خیر ہو۔ ایک بار وہاں سے گرنے والے نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا میں گر گیا۔ ادھر سے حسین نے اپنی کمر کو تھاما، بیٹھے رہو جب تک میں نہیں کہوں گا، جب تک میں نہ کہوں، پورے مسائل پڑھنے دینا مجھے۔ ادھر سے حسین نے اپنی کمر کو تھاما، آواز دیتے چلے عباس تم کیا گئے؟ حسین کی کمر جھک گئی۔ اب
अब हुसैन से चला नहीं जा रहा, उसी झुकी कमर से हुसैन के सिपह सालार की तरफ हुसैन बढ़ रहे हैं। एक बार पाँव में ठोकर लगी, देखा ये क्या, देखा अब्बास का कटा हुआ शाना पड़ा हुआ। हुसैन ने अब्बास के कटे हुए शाने को उठाया, आगे बढ़े, देखा दूसरा शाना कटा हुआ है। दो शाने भाइयों के भाई ने उठाए, उठाने के बाद नहर पर पहुंचे, देखा अब्बास कदम उखड़ रहा है, अब्बास कदम उखड़ रहा है। कहा आका आप आ गए? कहा मैं आ गया। कहा आका मैं चाहता हूं जाते जाते आपके चेहरे की जियारत हो जाए, आपके चेहरे की जियारत हो जाए। हुसैन ने कहा भैया हम ये सामने हैं। अब्बास देखो हमारा चेहरा देखो। अब्बास ने कहा आका मेरी आंख में चीर लगा हुआ है, दूसरी आंख में लहू आया, मैं आपका चेहरा देख नहीं पा रहा। खुदा की कसम सलाम हो सब्र हुसैन पर। हुसैन ने उस वक्त अब्बास की आंखों से तीर जुदा किया, आंख के खून को साफ किया। अब्बास ने आवाज दी आका आपका शुक्रिया, इस गुलाम के लाशे पर आ गए, इस गुलाम के लाशे पर आ गए। आका आपसे कुछ वसीयतें हैं। कहा बोलो बेटा अब्बास। कहा आका मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइए, मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि सकीना इंतजार कर रही है। और दूसरी वसीयत ये है आका कि जब ज़ैनुल आबिदीन कबूर शुहदा बनाए और जब मेरी कब्र बन जाए तो ज़ैनुल आबिदीन से कहिएगा मेरी कब्र पे ये ना लिखना कि ये अब्बास की कब्र है, ये लिखना ये सकाए सकीना की कब्र है। माता ये सकाए सकीना की कब्र है। सोचो हुसैन पर क्या गुजर रही होगी। अब्बास की रूह परवास कर गई, अब्बास के लाशे को छोड़ा। हुसैन ने अब्बास के अलम को उठाया, अलम लेकर चले, अलम दोबारा बुलंद देखा, सकीना की आस बन गई। मेरा चचा आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है, बच्चों आ जाओ, आ जाओ, नन्हे नन्हे कूजे लेकर आ जाओ। खुश्क कूजे लेकर बच्चे नजदीक आ गए, सकीना के गिर्द जमा हो गए, खेमे का पर्दा हटा। हुसैन अब्बास के अलम को लेकर आए, बच्चे समझ गए चचा नहीं आया, सूखे कूजे फेंक कर कहा चचा अब हमें प्यास नहीं है, चचा वापस आ